ہے کہ آپ 4 انگلیوں کے بعد داڑھی کو تراش سکتے ہیں. آپ 4 انگلیاں رکھ لیں, اس کے بعد آپ داڑھی کو تراش دیں. انہوں نے 4 انگلیاں داڑھی کی مقدار متعین کی ہے. اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے محدثین کا, وہ کہتے ہیں کہ داڑھی ہونی چاہیے اور اس کو تراشنا نہیں ہے, کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھی کو معاف رکھو. اب داڑھی کو معاف رکھنے کا مطلب ہے, وہ کہتے ہیں اس پر کینچی نہیں چڑھانی آپ نے. ان کے لیے ہے کہ جہاں تک جاتی ہے داڑھی اس کو جانے دو, اور سنت یہی ہے. اب یہ 5 افکار اور نظریات ہیں جو محققین, مفکرین, علماء, جس میں قدیم علماء بھی ہیں, سکالرز ہیں, فلسفی ہیں, مفکرین ہیں, جدید بھی ہیں, جنہوں نے یہ 5. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 تحقیقات جو میں نے آج بیان کی ہیں, ان کو آپ لوگ سامنے رکھیں اور اس کے مطابق از خود تحقیق کریں. آج تحقیق کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. آج آپ نے اگر کسی بھی مسئلے میں تحقیق کرنی ہو تو آپ کو لائبریریوں میں نہیں جانا پڑتا, آپ کو کتابوں کو نہیں کھنگالنا پڑتا. آپ انٹرنیٹ پر بیٹھیں, نیٹ پر بیٹھ کے آپ اس موضوع کو سرچ کریں. سارے نظریات اور سارے اقوال ہر زبان میں, یہ نہیں کہ صرف عربی میں, آپ کو دنیا کے ہر زبان میں آپ کو مٹیریل مل جائے گا. آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی رہے گی. لہٰذا ہمیں خود بھی سرچ کرنا چاہیے. میں نے بنیاد رکھ دی ہے. میں اس موضوع کے حوالے سے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں اللہ رب العالمین نے واضح حکم دے دیا ہے نا, وہ تو بالکل صاف ہے, کرو وہ کرنا ہے. اور جس معاملے میں اللہ نے روک دیا ہے نہیں کرنا بھائی, وہ نہیں کرنا. اور جن معاملات میں اللہ رسول خاموش ہیں اس میں لامحالہ اختلاف تو پیدا ہونا ہے. اب اس اختلاف کی صورت میں ہمیں شدت نہیں اختیار کرنی. شدت کیا ہے کہ میری تحقیق آپ پر لازم ہے. آپ نے جی میری جو تحقیق ہے نا اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. تحقیق سب کریں اور تحقیق کرنے کے بعد لوگوں پر چھوڑ دیں کہ اس میں سے کس راستے کو اختیار کرتے ہیں. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اختلاف امتی رحمتن, کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. لہٰذا یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں کسی بھی الہامی کتاب میں کوئی حکم تاکیداً ہمیں نہیں ملتا. بہت شکریہ علامہ صاحب اتنا تفصیلی جواب دینے کا. ہم اگلی ای میل شامل کرتے ہیں. جی, محمد اشرف ناصر نے قصور سے ہمیں یہ ای میل بھجوایا ہے. The old age widows and pensioners has been facilitated by the government of Pakistan to take some profit on their deposits in the national saving centers as they are not able to play active role in economic activities due to age factors. Please explain whether the profit taken on pensioners benefit account and old age benefit account at national saving centers, government of Pakistan, is a sood riba according to Islamic Sharia. یقیناً وہ آدمی جس نے ساری زندگی کمایا ہو یا اس نے نوکری کی ہو اور وہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جائے کہ اب وہ خود کوئی ایکٹیو رول ادا نہیں کر سکتا اپنے رزق کو کمانے کے لیے, تو اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں. یا تو وہ کسی تاجر کو دے دے کہ وہ اس کو ہر مہینے کچھ اس کے کمائی ہوئی آمدن میں سے دیتا رہے, یا وہ کسی بینک یا کسی قومی بچت میں اپنے پیسوں کو رکھ دے. صورتحال ہمارے ملک میں بلکہ اوورآل یہ ہو چکی ہے کہ آپ کسی کو بھی پیسہ دیتے ہیں کہ بھئی میں سود سے بچنا چاہتا ہوں, وہ آدمی بڑی مشکل سے 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے اپنے ایمان کو قابو رکھے گا. 4تھے مہینے وہ کہہ دے گا جی نقصان ہو گیا. اب وہ آدمی اتنی 60 سال کی عمر تک نوکری کی ہے, اس کی زندگی میں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ ایک اس کی اماؤنٹ ہے. اگر وہ 2 سے تیسرے مہینے رل جائے اور گم ہو جائے تو اس کا تو مستقبل تاریک ہو گیا. اب اس طرف تو لوگ جانے کے تیار نہیں, کیونکہ ہمارے ایمان کی جو حالت ہے وہ بڑی کمزور ہے. اب میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس ڈسکشن میں جائے بغیر ملکی حالات اور یہاں کے اکنومیکلی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اضطراری حالت میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے اگر آپ قومی بچت میں پیسہ رکھنا چاہتے ہیں تو
ان جیسے مجبور اور معذور لوگوں کے لیے کہ جو خود کما نہیں سکتے، خود کوئی بزنس نہیں کر سکتے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے یا عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ اب کوئی کام نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے پیسے قومی بچت میں رکھ لیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیا۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آج کے اس پروگرام میں کچھ اور ای میلز ہیں جو ہم شامل کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ میرے اور آپ کے درمیان حائل ہے۔ ہم ابھی آتے ہیں آپ کی طرف۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو ویلکم اس پروگرام میں، جس میں آج ہم آپ ہی کی بھجوائی ہوئی ای میل شامل کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے کچھ ای میل شامل کی گئی اور کچھ ای میلز اور ہیں میرے پاس، ہم ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سپیڈ کے ساتھ آپ کو جوابات دیے جائیں۔ علامہ صاحب، اگلی ای میل ہے، یہ ای میل ہمیں بھجوایا ہے لبابۃ العظمیٰ نے، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں فرسٹ ایئر کے واہ-کینٹ سے۔ فرماتے ہیں کہ آئی لائک آل یور اسلام اور انسان پروگرامز ویری مچ، اسپیشلی اباؤٹ اسلام اور نماز۔ دس پروگرام کلیئرڈ many confusions in my mind about the true method of offering namaz according to Islam. I want to ask you a question about namaz, that whether we can offer our namaz with closed eyes or should we keep eyes open throughout namaz? How Islam guides us in this problem if we cannot make our concentration towards Allah Ta'ala with open eyes. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا۔ علامہ صاحب، سوال ہے کہ کیا ہم اپنی نماز جو ہے وہ بند آنکھوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آپ آنکھوں کو بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے۔ اسلام نے جو نماز میں بنیادی تصور اجاگر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ نماز میں یہ حالت پیدا کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہیں پیدا ہوتی تو پھر یہ حالت اپنے اوپر طاری کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب کیا کہ نماز ایک وقت ہے احتساب کا، کہ آپ نے زور کی نماز پڑھی تو صبح سے زور تک جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ نے اللہ کے سامنے جا کے اس کا جواب دینا ہے۔ اب زور کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، اللہ کے ملائکہ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر تھوڑی دیر کے بعد عصر کی نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں اپنا حساب پیش کرنا ہے۔ گویا نماز کا بنیادی تصور یہ ہے کہ آپ کا جسم ہی صرف مصلی پر نہ ہو بلکہ آپ کا دل اور دماغ بھی اللہ کے تصور میں کھویا ہوا ہو، یہ مقصد ہے۔ اور یہ مقصد اگر آپ کو آنکھیں کھول کر حاصل ہوتا ہے تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھ لیں، اگر آپ کو یہ تصور حاصل ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے